اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے علیمہ خان کس ملک سے ہدایت لیتی ہے، اور بیرسٹر گور کو اور سردار لطیف کھوسہ کو کیوں بلا کے عمران کی تینوں بہنوں نے غلیظ ننگی گالیاں دی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ اور پوری پی ٹی آئی پہ قبضے کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس پہ بات ہوگی۔ اور پاک فوج کو چاروں طرف سے الجھایا جا رہا ہے، ایران اصل بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے۔ خدا را آنکھیں کھولو اور غور کرو اور فوج کا ساتھ دو، اس پہ بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے آج جمعے کا مبارک دن ہے، سب سے پہلے کوشش کریں کہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ پہ جو جمعے کے دن 300 سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ اسی دن مجھے پیش کر دیا جاتا ہے اور میں پھر اس کو قبول کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی قبر، انبیاء کرام کو حرام کر دیا گیا ہے مٹی پہ، زمین پہ۔ انبیاء کرام کو مٹی یا زمین نہیں کھا سکتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں قبروں کے اندر بھی، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے جیسے شہید کو دیا جاتا ہے، شہید بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ ایسے ہی درود شریف پڑھیں گے اور مجھے اسی دن پیش کر دیا جائے گا، اور اس بندے کا نام بھی بتا دیا جائے گا کہ فلاں بنت فلاں نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس لیے آج کوشش کریں، اور عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ایک گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے کہ جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اور اپنی بخشش کروائیں، اپنے عزیز و اقارب کی بخشش کروائیں، اپنے ماں باپ، والدین، بچوں کے لیے دعائیں مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعائیں مانگیں، ملک کے لیے دعائیں مانگیں، افواج پاکستان کے لیے دعائیں مانگیں، اور حافظ سید عاصم منیر اور گورنمنٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ملک کے وفادار بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں، جنہوں نے اس ملک کو دیوالیہ سے نکال کے ترقی کی طرف گامزن کر دیا ہے۔ کہاں ہم بھیک مانگنے والے ملک کے نام سے مشہور تھے، اور کہاں پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں ہم پہ ہی جمی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے اور حافظ صاحب کی برکات ہے۔ حافظ سید عاصم منیر صاحب علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ اگر شاہ شمس تبریز کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ انہوں نے سورج کو نیچے بلا لیا تھا، تو ان کو بھی اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہیں۔ تبھی تو دیکھیں 100 گنا پاکستان سے زیادہ بڑا ملک 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکا ہے چھوٹی سی فوج کے آگے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، کوشش کریں کہ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ الحمدللہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہوا ہے کہ الحمدللہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ عارف نظامی صاحب میرے استاد محترم
और उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जो आप लोगों को सच बता रहा हूँ। नवाए वक्त तो नहीं रहा, लेकिन फिर प्रिंट मीडिया में मैं चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं इसलिए नहीं चल सका कि वहाँ झूठ बताया जाता है, फ्रॉड करवाया जाता है, आलमी ताकतों के एजेंडे पे अमल करवाया जाता है। तो मैं वहाँ नाकाम हो गया था, नहीं चल सका था। तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे अपना चैनल दे दिया जिस पे मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ सच बताता हूँ। और इतना सच होता है तो उतना ही बताता हूँ, उसमें झूठ शामिल करके इतना नहीं करता हूँ। आजकल फितनों का दौर है, झूठ का दौर है, झूठ धड़ाधड़ बिक रहा है। यूथ के रोजाना उनको, यूथियों को, जाहिल लोगों को, वो उनके यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बेच रहे हैं कि बस इमरान बाहर आने वाला है, बस ये अगले महीने में बाहर आ जाएगा। क्यों नहीं आया 2 सालों से? आगे भी इंशाल्लाह जब तक जिंदा है नहीं आ सकेगा। ये लिख लो, मेरी बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पूरे प्रूफ के साथ, अल्लाह की मदद के साथ कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब तक वो जिंदा है बाहर नहीं आ सकेगा। हाँ, एक सूरत में आ सकता है कि अल्लाह वादा शरीक चाहे तो, वरना अल्लाह कभी भी नहीं चाहेगा ऐसे गद्दार बंदे को, ऐसे कादियानी को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय सल्ला वाला कहता है। आप पे दरूद पाक सही नहीं पड़ता है, खातमुन नबीयीन नहीं बोला उसने, जानबूझ के नहीं बोला था। मेरा 4 साल का पोता है, वो खातमुन नबीयीन बोल लेता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, हर बंदा बोल सकता है, ये भी बोल सकता था, लेकिन ये मानता ही नहीं है तो बोलता कैसे? इसके मुंह से कैसे निकलता? नहीं निकल सकता था। क्यों? क्योंकि ये सबका कादियानी है। इसका सबका नाना 13वां खलीफा है मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी का। आंखें खोलो, अब भी आखिरत बचाओ अपनी। इसके ये 76 साल के बुढ़े के, 73 साल के बुढ़े के पीछे लग के अपनी आखिरत खराब मत करो। अब आप देखें, इमरान की तीनों बहनें इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं आके, कहाँ पे? KPK हाउस में। वहां पे उनको जो भी उनका खर्चा हो रहा है सब गवर्नमेंट ऑफ KPK उठा रही है। ये लोग अपनी याशियों के लिए आए हुए हैं। सूबे को तो इन्होंने तबाह कर दिया है। 76 सालों में सूबे पे कर्जा था कितना? सिर्फ आंखें खोल के सुन लो, सिर्फ 8 अरब। और अब कितना है? 996 अरब, और एक ईंट तक कहीं नहीं लगी है। जनाब, PTI की तमाम क़यादत को, बड़े बड़े ओहदेदारों को बुला के सुहेल अफरीदी समेत KPK में तलब किया तीनों बहनों ने, और वहाँ पे अलीमा ने गंदी गलीज गालियाँ दी सबको। सबसे पहले बैरिस्टर गौर को गंदी गलीज गालियाँ दी, थप्पड़ मारा और उसका गिरबान पकड़ के खींचा जिससे उसकी शर्ट भी फट गई थी। और उसके बाद फिर ये लतीफ खोसा, ये जो इंटरनेशनल लोटा, हर जमात में शामिल होने वाला लोटा, मुफाद परस्त, जिसका दीन ईमान कुछ भी नहीं, सिर्फ आलमी ताकतों का टाउट और पैसे खाने वाला, वो उसको गंदी गंदी गालियां दी गई, माँ बहन दादा परदादे की गालियां दी गई। ऐसा ढीठ और बेगैरत किस्म का बंदा है। बाहर निकल के कहता है कि खैर अलीमा मेरी माँ की उम्र की है, उसकी गालियों की मैं परवाह नहीं करता हूँ। हालांकि अलीमा 76 साल की है और ये 80 साल से ऊपर है, उससे 4-5 साल बड़ा है, 80-81 साल का है लतीफ खोसा। और आपने से 4-5 साल छोटी को अपनी माँ बना रहा है। लख दी लानत तेरे जमन आलियां ते, रोजे की हालत में यूं, लेकिन इससे ज्यादा मैं इसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। और हाँ, उसने, बैरिस्टर गौर ने बाहर निकल के कहा कि मार खाने के बाद, जूते खाने के बाद, हाँ था पठान, पठानों में गैरत तो होती है ना, किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। जब उसको गालियां दी गई तो उसने भी पलट के गालियां दी हैं, उसने भी जवाब दिया है। ये लतीफ खोसा की तरह सर झुका के गालियां नहीं खाई हैं बेगैरतों की तरह, उसने बाकायदा जवाब में भी गालियां दी हैं उन तीनों बहनों को।
اور ان کو صاف صاف بتایا کہ تم انڈیا کی ایجنٹ ہو، را کی ایجنٹ ہو، موساد کی ایجنٹ ہو، CIA کے ایجنٹ ہو، ان سے ہدایات لے کے جھوٹ بول رہی ہو۔ عمران نے کوئی ایسا پیغام نہیں دیا ہے، اندر سے کوئی ایسا پیغام نہیں آیا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، یا میرے لیے باہر نکلو، یا میرے لیے KPK بند کرو۔ یہ سب کا سب عالمی طاقتوں کا ایجنڈا تھا، وہاں سے ڈالر آئے تھے، اور اسی ڈالروں کی وجہ سے ہی یہ بند کروایا گیا تھا KPK، اور وہاں کی عوام کو 4 دن قید میں رکھ کے 12 لوگ ایمبولینسوں کے اندر ہی مارے گئے راستے بند ہونے کی وجہ سے۔ جو کرک میں دھماکہ ہوا تھا FC چیک پوسٹ پہ، اس کے زخمی جب ایمبولینسیں لے جا رہی تھیں تو وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے وہاں 16 شہادتیں جو ہوئی تھیں، 14 شہادتیں وہاں پہ ہوئی تھی، ٹوٹل 26 لوگ شہید ہوئے تھے اس 4 روزہ یہ بند کرنے کی، راستے بند کرنے کی وجہ سے۔ یہ اس میں پوری PTI ملوث ہے، اور سہیل آفریدی ملوث ہے، اور پوری گورنمنٹ آف KPK ملوث ہے، اور وہاں پہ جو لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ان کے پیچھے بھی پوری کی پوری PTI، علیمہ خان، سہیل آفریدی شامل ہیں۔ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، باقاعدہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ پوری طرح ملوث ہیں۔ ورنہ ان کی چیک پوسٹوں پہ پولیس کو اگر اختیارات دیا جاتا، پولیس کو آرڈر ہوتا کہ بھائی ان کو روکو، تو یہ کیسے پہنچ سکتے عوام تک؟ اتنی چیک پوسٹیں کیسے کراس کر سکتے تھے؟ تو اب آپ بس ملک کے لیے دعا کریں، اور اب بھی ٹائم ہے، آنکھیں کھولیں، فوج کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنی گورنمنٹ آف پاکستان کا ساتھ دیں، اور ان غداروں سے ملک کو بچائیں۔ اللہ، یا اللہ، جمعے کا مبارک دن ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس ملک کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، حافظ سید عاصم منیر سمیت جتنے بھی پاکستان کے وفادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور جو پاکستان کے غدار ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے میں ہیں، صوبے میں ہیں، جماعت میں ہیں، ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کو تباہ و برباد فرما، اور پاکستان کی حفاظت فرما، ہماری تمام عبادات قبول فرما، ہمیں درود شریف پڑھنے، روزے رکھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔